عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، ہجرت کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ سن 1448 ہجری، آج اس کی غالباً 3 تاریخ ہے، اور یہ ہجرت جو ہے یا یہ سال، اس کی ابتدا، یہ ہجرت کا لفظ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت بڑی قربانی اور آپ کے صحابہ کا عظیم الشان ساتھ، اس کی کہانی ہمیں سناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گزارے۔ پہلے دن سے ہی جب کوہ صفا پہ آپ چڑھے تو وہیں پہ آپ کو بد دعائیں ملی، برے الفاظ سننے کو ملے کہ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا تھا۔ پہلے دن سے جو ہے وہ آپ کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے جیسے آپ دعوت دیتے گئے کفار کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی گئیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر ممکن جو طریقہ دعوت کا تھا اس کو اپنایا۔ اس کے لیے آپ چھوٹوں کے پاس گئے، بڑوں کے پاس گئے، سرداروں کے پاس گئے، عام لوگوں کے پاس گئے، قرآن کریم جیسی پرحکمت کتاب ان کو سناتے رہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے مثالوں سے، عقلی طور پر، نقلی طور پر، ہر طریقے سے ان کو دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی۔ تو جن لوگوں نے تو قبول کر لی سو کر لی، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے خاموشی بھی اختیار نہیں کی، بلکہ اس پہ مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی، کتنے لوگ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بڑے قصے۔ حضرت جو ہے وہ عمار بن یاسر، ان کا خاندان، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ، انہوں نے کون کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دعوت میں مگن رہے، صحابہ بھی دعوت میں مگن رہے، حتیٰ کہ مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ مکہ میں رہ کے اللہ کی طرف دعوت دینا اور توحید پہ رہنا ناممکن ہو گیا۔ تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی، تو لوگ کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ 2 دفعہ جو ہے وہ 2 دفعے 2 قسم کے لوگ جو ہے وہ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ہجرت بھی عارضی تھی۔ جو حبشہ کی ہجرت تھی یہ عارضی ہجرت تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خواب میں ہجرت والی جگہ مجھے دکھائی ہے۔ وہ ایسے ہے کہ بس کھجوروں والی کوئی زمین ہے، وہاں پہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ جو ہے وہ 2 علاقے آپ نے ذکر فرمائے، ایک ان میں سے حجر تھا اور ایک اور علاقہ تھا۔ تو بہرحال آپ نے یہ 2 شہر آپ کے ذہن میں تھے کہ شاید ان کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کا حکم دیں گے، لیکن پھر جب ہجرت کا باقاعدہ طور پہ حکم ہوا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یثرب جو ہے وہ اس کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ یثرب جو کہ بعد میں جس کا نام مدینہ طیبہ پڑ گیا، تو پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ تو وہ آپ کو دکھایا گیا اور آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ جو صحابہ کو اجازت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی۔ تو لوگ جو ہے وہ ایک ایک کر کے، 2 کر کے، کچھ قافلوں کی صورت میں بڑی تکلیفوں میں، بڑی اذیتوں میں لوگوں نے ہجرت کی، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مکہ میں تھے کہ لوگوں نے پورا پروگرام بنا لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ انہوں نے کہا ایسے اب کام نہیں چلے گا، یا تو یہ دین چھوڑے گا، یا یہاں سے نکلے گا، یا اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر ان کا پروگرام یہی بنا کہ مل کے آپ کو قتل کر دیں۔
اور جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں، تاکہ جو ان کا قبیلہ ہے وہ کسی سے انتقام نہ لے سکے، اور ہم دیت دے کے جو ہے وہ بات ختم کر لیں گے، لیکن ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی۔ اس سے پہلے جب لوگ ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کا پروگرام بنایا کہ میں بھی جو ہے وہ یہاں سے یثرب نکل جاؤں، تو وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اجازت مل چکی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا کہ آپ نہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے یہی توقع رکھی اور یہی امید رکھی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مجھے پھر آپ کا ساتھ چاہیے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش انہوں نے بنائی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اس حصے میں نکلے کہ جس حصے میں کوئی نکلنے کی جرت نہیں کرتا، یعنی شدید ترین گرمی، تو اس وقت سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو فرمانے لگے خیر ہو کہ آپ اس وقت جو آئے ہیں کوئی خاص معاملہ لگتا ہے، آپ گھر پہ تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا جی کہ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو نکال دیں۔ تو ابوبکر فرماتے اللہ کے رسول آپ کے گھر والے ہی ہیں، مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں، تو رخصتی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ آپ کی نکاح ہو چکا تھا، تو آپ کے گھر والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہاں پہ، تو جو نبی علیہ الصلوۃ حضرت ابوبکر کے گھر والے یعنی بااعتماد لوگ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قد اذن لی بالخروج، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں بھی نکل جاؤں۔ تو پہلا سوال حضرت ابوبکر نے کیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی ساتھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے ساتھ ملے گا، اور لیکن اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی یہی یعنی توقع تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو روکا اپنے ساتھ کے لیے، لیکن پھر بھی اجازت ضروری تھی کہ کیا یہ جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ سعادت اسے ہی مل سکتی جسے اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے کتنی گہری تیاری کی، 2 اونٹنیاں لی، اور ان اونٹنیوں کو جو مکے کا چارہ ہوتا نا وہ نہیں کھلاتے تھے، ان کو ثمر نامی ایک پودا تھا، ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پتے لا لا کے کھلاتے تھے۔ اب کسی کو کیا پتا یہ کیوں کھلاتے تھے؟ اس لیے کھلاتے تھے کہ جو مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہے نا، اس سفر میں اونٹوں کو چارہ صرف انہی درختوں کا ملتا ہے، اس لیے ان کو عادی بنایا کہ وہ جو ہے وہ یہ چارہ کھانے کے عادی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی خوراک بدلے اور یہ رستہ طے کرنے سے انکار کر دیں، یعنی رستے میں بیمار ہو جائیں۔ اس لیے ان کو پہلے ہی وہ خوراک کھلاتے رہے اور ان اونٹنیوں کو جو ہے وہ ان کو موٹا تازہ کرتے رہے اور ان کی جو ہے وہ پالتے رہے۔ یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہوتی ہے منصوبہ بندی، اس میں مزید بھی گفتگو کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اونٹنی آپ کی، آپ میں لوں گا لیکن قیمت کے ساتھ، فری میں نہیں لینی۔ بہرحال وہ اونٹنی لی، تو اونٹنی جو ہے وہ آپ نے قبول کر لی لیکن ابھی لی نہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے، اور نکل کے جو ہے وہ گھر سے کھانا وغیرہ انہوں نے تیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو یہ پورا خاندان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ جو ہے وہ پورا اس میں جو ہے وہ پوری محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پورا خاندان جو ہے وہ اس میں مشغول رہا۔ تو اب کھانا تیار کرنے لگے، کھانا تیار کیا تو وہ کھانا جس جو ہے وہ چمڑے کا ایک جو بھی تھا وہ دسترخوان تیار کیا، اس کو باندھنا تھا اوپر سے، یعنی ہماری طرح شاپر تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی ایسی چیز اس میں ڈال لیں، یا کوئی تھیلا تھا نہیں اس میں ڈال دیں، ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ کپڑا ہے اس کو ایسے باندھ کے اکٹھا کر کے اوپر سے باندھ دیتے تھے۔ اب باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے
تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو تھی نا، یہ جس طرح فراق ہوتی ہے یا اس طرح کو کپڑے جو قمیض ہوتی ہے، یہاں پہ باندھنے کے لیے نا 2 کپڑے کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کو نا باندھتی ہیں. ان کو اور کوئی نہیں ملا، انہوں نے اپنی قمیض اکھاڑ دی، یہاں سے بھی وہ کپڑا اکھاڑ لیا، یہاں سے بھی اکھاڑ دیا. تو وہ ایسا لمحہ تھا یا اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ایسی پسند آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قربانی ایسی پسند آئی کہ ان کا نام ہی ذات النطاقین پڑ گیا، وہ ان کا نام ہی وہ پڑ گیا، وہ انہوں نے باندھ کے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے. اب دیکھیں پروگرام کیا ہے، جانا مدینہ کی طرف ہے، لیکن مدینہ سے بالکل الٹ سائڈ میں جو ہے وہ ایک پہاڑ ثور، اس کی ایک غار میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چھپ گئے. وہ یہ جو غار ثور تھا یہ بالکل اس سے الٹ سائڈ تھا جو مدینہ جانے والا تھا. وہاں پہ پروگرام بنایا، 3 راتیں وہاں پہ چھپے رہے، 3 راتیں وہاں پہ چھپے رہے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ تھک جائیں یا لوگ ادھر ادھر ہو جائیں. تو ادھر کفار قریش کو پتہ چلا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد یا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کہ جو بھی ان کو لے کے آئے زندہ یا مردہ، اس کو ان کی دیت دی جائے گی، ان کو ان کی دیت کے برابر مال دیا جائے گا. دیت کیا ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، یعنی 100 اونٹ. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس وقت کے حساب سے دیکھ لیں تو کم از کم جو ہے وہ 7-8 کروڑ یا 5 سے لے کے 10 کروڑ تک ایک بندے کا انعام بنتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی مالی حالت کیسی تھی، لیکن کتنا بڑا انعام انہوں نے رکھا حضرت ابو بکر پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پر. کوئی بھی لے کے آئے تو سارا مکہ جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. تو یہ گرانا جو ہے اس نے ایسی رازداری کا اہتمام کیا. تو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے بستر پر سلا دیا ہے تاکہ جو ہے وہ یہی سمجھے، ان کو یہی لگے کہ جی آپ اندر ہی ہیں. تو آپ وہاں سے نکلے. یہ بھی معجزات نبوت میں سے ایک معجزہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کا بھی ان کو پتہ نہیں چلا. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا خطرہ انہوں نے مول لیا. دیکھیں ایک بندہ ہے کہ جس کو قتل کرنے کے درپے ہے، اس کے بستر پر لیٹنا یہ گویا کہ موت کو دعوت دینے والی بات ہے، لیکن اتنا بڑا خطرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی تردد کو قبول کیا. تو ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ یہ کھانا ادھر سے بھیج رہی ہیں. اور حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی سرگرمی دیکھیں کیا ہوتا. وہ سارا دن مکہ میں رہتے، لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی باتیں ہوتی انہیں یاد کرتے. اور رات جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، رات ہوتی تو اندھیرا چھا جاتا، لوگ سو جاتے، تو وہاں سے نکلتے سیدھے غار میں جاتے، وہاں پہ جا کے ان کو ساری باتیں بتاتے، رات ان کے ساتھ گزارتے، اور صبح ہونے سے پہلے پھر مکہ میں آ جاتے. کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ رات کہاں پہ. آپ دیکھیں 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزاری. ان کی نیند کا کیا بنا ہوگا، کتنی بڑی قربانی دی، آرام کون کس تک انہوں نے کیا ہوگا. کہ یہ غار ثور پہ کوئی بندہ چڑھا آپ میں سے؟ کوئی آپ گئے ہیں؟ ہاں جی آپ بھی گئے ہیں. کتنا ہے وہ، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ چڑھنے پہ؟ 5000 فٹ ہے، یعنی اتنا روزانہ اس پہ چڑھنا اور پھر اترنا. اب تو بہت سارے راستے بنا دیے، تب تو راستہ بھی کوئی نہیں تھا. ایسے ہی اس پہ چڑھنا اور پھر اترنا اور پھر وہاں پہ جانا. تو اسی طرح حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اس کام کے پہ مشغول کیا کہ وہ بکریاں چراتا. وہ بکریاں جو ہے وہ لے کے وہاں پہ پہنچ جاتا، ان کو رات کو ان کو دودھ دھو کے ان کو پلا کے تو جو ہے وہ واپس آتا ہے. یعنی پورا خاندان، آپ کا پورا مال اسباب سارا کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا جو ہے وہ فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہیں. مجھے سب سے زیادہ بھروسہ، تو مختلف انشاءاللہ ابو بکر رضی اللہ کے فضائل شروع کریں گے، اس میں بیان کریں گے کہ سب سے زیادہ مجھے جو ہے وہ امن الناس آپ نے کے الفاظ ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے مال سے سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہے، سب سے زیادہ مجھے خوشی اس مال سے ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 3 راتیں چھپے رہے۔ پھر جو ہے وہ 3 راتوں کے بعد جو ایک حضرت ابو بکر نے کسی بندے کو ارینج کیا ہوا تھا، اور وہ بندہ مشرک تھا لیکن ایماندار تھا، مشرک تھا لیکن ایماندار تھا اور رازدان تھا۔ اس کے ساتھ اس کو نا اصل میں رستوں کا پتہ تھا۔ یہ عام جو راستہ ہے نا مکہ سے مدینے جانے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا تھا۔ کون سے روڈ بنے تھے سڑکیں، آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا جو کہ یہاں سے جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ پہلے آپ سمندر کی طرف گئے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے اس وقت جو یمبو وغیرہ کا علاقہ ہے نا، یہ طریق الہجرہ قدیم اسے کہتے ہیں، اس وقت سہولت موجود ہے، پہلے نہیں تھی۔ اب جو بندہ اس راستے سے جانا چاہے نا وہ جا سکتا ہے، جو جس راستے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا وہ ساحل کے ساتھ ساتھ کو راستہ تھا، تو وہاں سے آپ نے عام راستے سے ہٹ کے وہاں سے جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کیا۔ ادھر پورا مکہ سارے لوگ، اتنا بڑا انعام 200 اونٹ، اتنا بڑا انعام جو ہے وہ اس کی تلاش میں لوگ جو ہے وہ پھرتے ہیں۔ تو جس وقت آپ غار ثور میں تھے وہ لوگ وہاں بھی پہنچے، یہ نہیں کہ نہیں پہنچے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح غار میں تھے، یعنی وہ غار جو ہے وہ اس طرح تھی نا، ایسے پہاڑ اور اس میں تھوڑا سا ایک حصہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اوپر یہ لوگ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اتنے قریب کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے پیر کی طرف دیکھ لیا، ہوتا ہے نا زمین کے چاہے بندہ نیچے دیکھتا ہے، پہاڑوں میں خاص طور پر نیچے صرف ایسے ہی کھڑے ہیں، اگر کوئی ایسے کر کے نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہو۔ دیکھیں یہ کیسی بڑی بات، ابو بکر، عمر اور رب کا اللہ کے رسول، ابو بکر اور اللہ کا ساتھ، یہ 3۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح مدد فرمائی، پھر آپ وہاں سے نکلے۔ تو بہرحال یہ ایک ہجرت کا لمبا راستہ ہے، اس کے مختلف قصے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس میں صرف ایک بندہ کامیاب ہو سکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں، صرف ایک بندہ، اور وہ تھا مالک، سراقہ ابن مالک۔ کہتے ہیں مجھے نا کسی نے بتایا کہ میں نے نا ساحل کی طرف 2 سائے دیکھے ہیں، کہ کوئی 2 لوگ دور سے میں نے دیکھا جاتے ہوئے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہیں تو ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے نا اس کو کہا بھی کہیں یہ وہاں تک نہ پہنچ جائے، یہ بڑے جری تھے، بڑے جو ہے وہ لڑاکا آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میرے سامنے وہ فلاں 2 لوگ ہیں، تم نے وہ دیکھا ہوگا، تاکہ کسی کو نہ پتہ چل سکے۔ کہتے ہیں جی میں نے اس کو اس طرح جو ادھر ادھر کر دیا، پھر میں مجلس سے اٹھا نہیں، کسی کو شک نہ ہو جائے، مجلس میں بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنی لونڈی کو کہا کہ میرے گھر کے پچھلے راستے میں گھوڑا لے کے وہاں پہ پہنچو۔ وہ گھوڑا اور نیزہ لے کے وہاں پہ پچھلے سائڈ پہ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے تھے۔ وہاں سے میں چھپتا چھپاتا وہاں سے نکلا، اور واقعتاً دور سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھ لیا محمد اور ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں جی اس وقت کیا ہوا کہ اچانک گھوڑا جو ہے بڑا وہ شاہ سوار تھے، اور گھوڑا بھی بڑا تگڑا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک گھوڑا تھا۔ اچانک گھوڑا جو ہے وہ گر گیا، تو اوپر سے یہ بھی گر گئے۔ کہتے میں نے کہا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو ان کے پاس نا تیر ہوتے تھے، تیر آزمائی کے لیے، یعنی جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ تیر نکالتے ہوتے تھے، اس سے فال پکڑتے تھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے تیر نکالا تو تیر پہ لکھا تھا باز آ جا، یعنی نہ کرو۔ کہتے ہیں جی میں لیکن سامنے پھر 200 اونٹ آ جائے۔ میں نے کہا چل بھائی، کہتے گھوڑے پہ بیٹھا، پھر میں چل پڑا۔ تو پھر میں قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے، تو میں اوپر سے گر گیا۔ کہتے پھر میں نے تیر نکالا، تیر پہ پھر لکھا تھا نہ کر، باز آ جا، نہ کر۔
کہتے جی میں نے کہا کہ یہ معاملہ کوئی عام سا نہیں. کہتے وہ گھوڑے کے پاؤں نہیں نکل رہے, ایسے جیسے کسی نے زمین میں پکڑ لیے ہو. بہت زیادہ اسے جو ہے وہ جھڑکا تو نکلے تو ایسے ایسے غبار نکلا کہ جیسے کسی نے اس کے پاؤں اندر پکڑے ہوئے تھے, جکڑے ہوئے تھے. کہ کہنے لگا میں نے سوچا کہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے, یہ جہاں تک یہ معاملہ میرا پہنچا ہے نا, یہ اب اس محمد اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی روک نہیں سکتا, ان کا غلبہ دنیا پہ ہو گئی. تو جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہاں پہ جا کے کہتے جی ہمیں امان دے دیجیے, حالانکہ وہ ان سے ڈر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ تھے کہ یہ سراقہ آ گیا, یہ تو ہمیں پکڑ کے لے جائے گا, اس کے پاس ہتھیار بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ خالی ہاتھ نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جا کے کہتا حضور ہمیں امان دے دیجیے, مجھے امان دے دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ کے امان لکھوائی, اور آپ نے فرمایا سراقہ کا وقت آئے گا کہ کیسر کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے, اور پھر وہ وقت اللہ نے وہ بھی دکھا دیا. بہرحال تو کہتے ہیں جی میں نے کہا جی یہ جو کچھ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے آپ رکھ لیں, یہ کھانا رکھ لیں, یہ ہتھیار رکھ لیں, یہ سامان رکھ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہنے لگے کوئی حکم دے, آپ نے فرمایا صرف یہ کرو کہ یہاں سے جاؤ گے نا تو ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں, ہمارا راز رکھنا. تو ایسا ہوا بھی. تو سراقہ واپس آئے, کچھ لوگ ادھر کو نکلے, انہوں نے کہا نہیں میں ادھر سے دیکھا ہوں, ادھر کوئی نہیں ہے. تو بہرحال وہ واپس چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لمبا قصہ ہے, اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ساتھ تھا اور آپ کی قربانی اور آپ کی جو عظمت اس میں اجاگر ہو, وہ ایک الگ سے ایک قصہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے رستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لباس جو ہے وہ ایسے ہی بس معمولی تھا, رستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی. وہ کسی سفر سے آ رہے تھے, تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سفید لباس ہدیہ کیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ لباس پہن لیا, پرانا ہو چکا تھا, دوسرا خراب ہو چکا تھا. حضرت ابو بکر اتنا لمبا سفر وہ بھی کس طرح حضرت ابو بکر نے بھی پہن لیے. اچھا یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ میں یعنی یثرب میں لکھا ہوا تھا, یثرب میں جب آئیں گے تو اس وقت وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان کے لباس اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے لے کے نہیں چلے تھے, رستے میں ان کو یہ لباس ملا. جب آپ مدینہ تو لوگ روزانہ جو ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے نکلتے, تو جو ہے وہ پتہ نہیں تھا نا کب پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے. تو اس دن بھی لوگ مایوس ہو کے چلے گئے, بھی آپ آج بھی نہیں آ رہے, شام کا وقت ہے یا جو بھی وقت ہم مجھے یاد نہیں اس وقت, لیکن اس وقت بھی تو لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے کہ واپس جا چکے تھے. تو ایک یہودی جو کہ تورات کا عالم تھا, اس نے دور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے دیکھے, صرف دور سے. حضرت ابو بکر کے ان کو جو تورات میں جس طرح لکھا ہوا تھا بعین ہی وہی منظر اس نے دیکھ لیا, اور وہیں سے اس نے آواز لگا دی کہ مسلمانوں آپ کے حضور تشریف لا چکے ہیں. چنانچہ وہیں سے لوگ نکلے. تو بہرحال آپ پھر وہاں پہ ٹھہرے, جو قباء جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ 3 راتیں وہاں پہ ٹھہرے, پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے. تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس سے مسلمان جو کمزور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بخشی, جو بکھرے ہوئے تھے وہ اکٹھے ہو گئے, کہاں محکوم تھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا, مدینہ میں ان کو قوت بخشی, مدینہ میں ایک سلطنت بن گئی, اور ایک جو ہے وہ اسلام کا نفاذ اور دین کا نفاذ اور دین کی عملی تطبیق, پھر جہاد, اور پوری دنیا میں پھر جو ہے وہ اسلام یہاں سے پھیلنا شروع ہوا. کہ 13 سال میں اتنا کام کیا, لیکن یہ وہ جو ہے وہ مکے تک محدود رہا. پھر یہاں پہ 10 سال کے اندر پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیل گیا. تو یہ بہت بڑا, جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے یہ ایک ان کے الفاظ اور ہیں, لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا, کہ جہاں سے آ کر بالکل جو ہے وہ
دعوت کا انداز اور اس کا رخ اور اس کا طریقہ کا ہر چیز بدل گئی، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ میں ان قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اختصار کے ساتھ ہجرت ہے، اس میں ہمارے لیے کون کون سے سبق ہیں چند کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہجرت کا سبق ہے نا، ہجرت ہمارے لیے بڑے سبق ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ قربانی کے بغیر بات نہیں بنتی، قربانی کے بغیر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہے کہ جان خطرے میں ڈال دی، مال چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، اور اہل و عیال چھوڑ دیے، مکہ جیسا شہر، عظیم شہر، اس کو چھوڑا جس کے بارے میں مطلب سب سے عظیم شہر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نکلنے لگے نا مکہ سے، تو آپ وہاں سے نکل کے آئے، بڑے ہی آپ اداس تھے، بڑے ہی پریشان تھے، تو اس وقت آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تم دنیا میں سب سے بہترین زمین ہو، احب ارض اللہ الی اللہ، اور پوری کائنات میں اللہ کے ہاں بھی سب سے بہترین زمین ہو، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں مکہ کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن آپ نے چھوڑا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی چھوڑا۔ بڑی بڑی عظیم قربانیاں کہ لوگوں نے دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں، ابو سلمہ اور بیٹا سلمہ ہم نکلنے لگے، تو جناب جو حضرت ام سلمہ ہے نا بعد میں ام المؤمنین بن گئی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے۔ ابو سلمہ بعد میں جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے مکہ مدینہ میں جا کے، کہتے ابو سلمہ ام سلمہ اور بیٹا ہمارا ہم جانے لگے تو میرے خاندان والے آ گئے، کہنے لگے تو جا جہاں پہ جانا، ہماری بیٹی چھوڑ کے جائے ادھر، کہتے جو انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ لیا، تو میرے پاس ان کے پاس ام سلمہ میرے پاس بیٹا تھا، کہتے جب ابو سلمہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ انہوں نے بیٹی چھین لی ہے اپنی، تو کہنے لگے یہ بیٹا تو ابو سلمہ کا ہے، ہم نہیں دیں گے، کہنے لگے وہ کھینچا تانی شروع ہوگی، وہ ادھر بیٹے کو میرے خاندان والے ادھر کھینچ رہے، ان کے خاندان والے ادھر کھینچ رہے، بچے کی بازو ہی اکھڑ گیا، بازو نکل گیا، تو اتنی تکلیف، بہرحال وہ پھر وہ بچہ لے کے وہ ابو سلمہ چلے گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں 1 سال تک میں مکہ میں بیٹھ کے روتی رہی، نہ خامد ہے نہ بچہ ہے، اور گھر والے جانے نہیں دے رہے، تو کہتے ہیں 1 سال تک میں روتی رہی، اب اندازہ کریں تو غم 1 دن کا یا 2 دن کا ہوتا ہے، سال بھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کام ٹھیک ہونے والے، پھر کہتے جا نکل جا جہاں جانا چلی جا، کہتے پھر وہ کوئی لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے آئے، جو ہے وہ کچھ مسلمان ہی تھے یا کچھ دوسرے میرے ذہن میں اس وقت، بہرحال پھر انہوں نے ہجرت کی۔ آپ اندازہ کریں، اسے صہیب امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں تھے، بڑا مال تھا، مال لے کے جا رہے ہیں، تو مکہ والوں نے روک لیا، کہتے تو روم سے آیا ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مال ادھر کمایا، کیسے جاؤ گے، اب نہیں جانے دیتے۔ صہیب فرماتے اچھا چلو مال میں نے یہاں کمایا تھا، میں تو یہاں کا نہیں ہوں نا، مال لے کے مجھے جانے دو، مال لے کے پھر راضی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ تو تم، یہ لو مال، سارا مال چھوڑ دیا، اور اکیلے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو ربح صہیب کہ صہیب رومی جو ہے یہ کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی جو ہے وہ شاندار تجارت کی ہے۔ مطلب یہ کہ قربانی دین کے لیے دینی پڑتی ہے، اور ہم لوگ ہیں، ہم تو معمولی یقین کریں، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، بدعت کی مجلس ہو، خرافات کی مجلس ہو، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتے ہم اس مجلس سے اٹھ کے آ جائیں، ہم کہتے ہیں یار برادری ہے، خاندان ہے، کیا کریں۔ تو یہ دین کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم قربانیاں لینا جانتے، قربانی دینی نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال تک دعوت دیتے رہے، 14 سال تک، دن کام بہتر ہونے کی بجائے تکلیفیں بڑھتی گئیں۔ اتنے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، نکل کے کہتے ہیں لوگوں مجھے اپنے قبیلے میں لے جاؤ، میں وہاں دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، مجھے مکہ والے دعوت دینے دیتے۔ کسی بندے نے، کسی قبیلے نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ اندازہ کریں کہ کتنی مایوسی کی بات ہوتی ہے۔ آپ
طائف میں گئے، وہاں پہ مکے سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے تکلیفیں دی اور اذیتیں دی. یعنی لیکن یہ خوش قسمتی جو ہے یہ اہل مدینہ کی جو ہے وہ حصے میں آئی. لیکن کیا ہوا کہ ایسا ہی رہا؟ نہیں، بلکہ یہ جن کی توقع بھی نہیں تھی. آپ جن کو کہتے تھے وہ نہیں مانتے تھے، جن کی توقع بھی نہیں تھی، انہوں نے دیکھا، کہنے لگے یہ تو وہی ہے. اب اندازہ کریں، یہ تو وہی ہے جن کا کہہ کے یہودی ہمیں ڈراتے تھے. آپ کی بات مان لو، چنانچہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے آپ کی بیعت کی، ایک دفعہ کی، 2-3 سال یہ چلتا رہا، اور بالآخر جو ہے وہ آپ مدینہ جو ہے وہ اہل مدینہ نے آپ کو جگہ دی اور سب کچھ دیا اور آپ کو جو ہے وہ اپنے ہاں بلا لیا. مطلب یہ کہ انسان کو مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں اللہ، اچھا ہم خیر کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں، خیر ہوتی کہیں اور پہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. خیر ہوتی کہیں اور ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کہاں پہ خیر، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. اسی طرح انسان کو ہمیشہ اپنے اچھے ساتھی رکھنے چاہیے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سفر کے لیے حضرت ابوبکر کو اپنا ساتھی بنایا، ان کو روکا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بہرحال ٹائم نہیں ہے، صرف اشارے ہی جو ہے وہ کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. چوتھی چیز اہم یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاملات کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ہمیشہ منصوبہ بندی کر کے رکھنی چاہیے. دیکھیں کہ یہ ہجرت کا سفر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، کتنی گہری منصوبہ بندی تھی. توکل اپنی جگہ پہ توکل بھی تھا. توکل اس سے بڑا اور کیا کہ اوپر کفار بیٹھے ہیں پھر بھی پریشان نہیں ہے، بلکہ حوصلہ دے رہے لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن ساتھ ساتھ منصوبہ بندی کیسی کہ آپ نے حضرت ابوبکر کو پہلے روک دیا کہ مجھے اللہ سے امید ہے تو مجھے تمہارا ساتھ مل گیا. حضرت ابوبکر کو پتہ چلا، انہوں نے اونٹ خرید کے رکھ لیے، 2 اونٹ جو ہے باقاعدہ خرید کے رکھ لیے، اور ان اونٹوں کی تربیت شروع ہو گئی. وہ کھانا کھلانے لگے جو رستے میں ملنا ہے، صرف تاکہ یہ سفر جو ہے وہ صحیح رہے. اور اسی طرح ایسے ایک بندے کو ہائر کرنا جو اس میدان کا ماہر ہے، جو بندہ رستوں کا جو ماہر ہے، اس کو ہائر کرنا اگرچہ وہ کافر تھا. اور اسی طرح پھر غار ثور میں چھپنا جو کہ بالکل الٹ سمت میں ہے، اور وہ جو ہے وہ رستہ اختیار کرنا جو کہ عام رستہ نہیں ہے. اور مطلب یہ سارا آپ دیکھیں ایک گہری منصوبہ بندی جو ہے وہ اس میں آتی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح بچتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جاتے، رستے میں لوگ پوچھتے یہ کون ہے ساتھ، کیونکہ حضرت ابوبکر سفر کرتے رہتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سفر نہیں کرتے تھے. تو ابوبکر جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، اور بات کو کیا کہتے یہ شخص مجھے رستہ دکھاتا ہے، یہ شخص جو مجھے رستہ. انہوں نے سمجھا کہ یہ جو جیسے وہ ہوتے ہیں نا ہادی، اسے بولتے ہیں لفظ، کہ یہ ہادی ہیں ان کو رستہ دکھانے کے لیے. اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ مجھے اسلام کا رستہ دکھاتا ہے، دین کا رستہ دکھاتا ہے، جنت کا رستہ دکھاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہماری دیکھیں بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت ہماری پوری زندگی گزار دیتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے. بس یہ کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جانا ہے، کام پہ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام دکان پہ جانا ہے، دکان. ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ 1 ہفتے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، 1 مہینے کے بعد کیا کرنا ہے، 1 سال کے بعد کیا کرنا ہے. ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. بس زندگی ایسے گزار دیتے ہیں کہ گزر جاتی ہے، کہ جب تک زندہ ہے، جب فوت ہو گئے تو فوت ہو گئے. ہم نے کبھی یہ دیکھیں، کبھی یہ ہم نے منصوبہ بندی کی ہے کہ آج میں یہاں پہ ہوں، میں ابھی فوت ہو گیا تو بعد میں میرے معاملات کا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی منصوبہ بندی کی ہے؟ کیوں جی؟ کبھی کی اس بات کی منصوبہ بندی کہ میں مر جاؤں گا تو میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، اور بعد میں میرے خاندان والوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ کسی بندے پہ 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کے نہ رکھے. وصیت لکھ کے رکھے، اپنے پورے معاملات جو ہے وہ اس طرح کر کے رکھے کہ جو پورے منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جب یہ اس میں یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا. جب زندگی ختم ہو گئی تو ہو گئی تو، لیکن جب تک زندہ ہے اپنے تمام معاملات، کاروباری معاملات، گھروں کے معاملات، بچوں کے معاملات، ہر معاملات ایک منصوبہ بندی کے ساتھ انسان کو جاری رکھنے چاہیے.